السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں محمد عابد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد قاسمی آفیشیل۔ جی ہاں ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم اور خاص سوال کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم ہے، نعوذ باللہ عادل نہیں ہے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم ہے، عادل نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے درمیان میں ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، انصاف نہیں کیا۔ کسی کو مسلمان بنا دیا، کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ظلم کیا ہے، انصاف نہیں کیا۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ سوال ہمیں پیش کرنا ہے۔ چلے اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو کے اندر سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، سوال ان کا تھا کہ خدا کے عدل پہ اس کے ساتھ ایک چیز کنسسٹنٹ نہیں ہے کہ اس دنیا میں تو لوگ جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں، لیکن جو یہ پریسیڈنگ جہاں ہے، ریلم ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، عالم ارواح مثال کے طور پہ، تو وہاں پہ تو سارے ہم ایک جیسے ہی تھے۔ تو پھر کس بیس پہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، نبی کو چوز کیا؟ نبی انہوں نے کہا، اب اسے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ اسے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نبی ایز این انسٹیٹیوٹ آف پروفٹس کی وہ بات کر رہے تھے کہ کس بیس پہ انہوں نے چوز کیا جبکہ سارے پہلے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی تھے۔ یعنی سوال کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو کن بنیادوں پر نبوت سونپی گئی ہے جبکہ تمام لوگ عالم ارواح میں ایک ہی حیثیت رکھتے تھے، یہ سوال تھا؟ جی بالکل۔ اچھا تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف عادل ہی کا کانسیپٹ نہیں ہے، فضل کا بھی کانسیپٹ ہے۔ اگر ہم کسی ایک ہی کانسیپٹ کو بنیاد بنائیں، اس کی ایک صفت کو ہی ہم لیں اور بقیہ صفات کو اگنور کر دیں، تو پھر یعنی یہ خدا کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اب یہی جو مسئلہ شر و علم، جس کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں، اس میں جو ملحدین پھنستے ہیں وہ اسی لیے پھنستے ہیں کہ وہ خدا کی صفت، دو صفت کو سامنے رکھتے ہیں، ایک تو رحمان والی صفت اور دوسری صفت کہ وہ قادر مطلق ہے، اومنیپوٹنٹ ہے، اور باقی تمام صفات کو جن میں الحکیم بھی ہے، العلیم بھی ہے، وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو جن صاحب نے سوال کیا، میرے خیال سے ان کے سامنے خدا کی صفت عدل تو ہے، لیکن خدا کی صفت فضل نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صفت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ عدل ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کوئی حکومت کا یا سرکاری جج نہیں ہے، چونکہ ایک سرکاری جج اگر ہوتا ہے عدالت میں بیٹھا ہوا تو اس کا کام صرف عدل کرنا ہوتا ہے، وہ فضل نہیں کر سکتا، چونکہ وہ پابند ہے قانون کا، چونکہ وہ لا گیور نہیں ہے، وہ لا کا پابند ہے۔ خدا لا گیور ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جس طریقے سے عدل کرے گا وہ فضل بھی کرے گا، اور کسی ایک کے اوپر فضل کرنا دوسرے کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھائی خدا نے بعض لوگوں کو نبی منتخب کر کے بعض دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ کہ اس نے چند لوگوں کے اوپر فضل کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مثلا اگر ہم یہ مان لیں رفلی کہ 1,00,000 انبیاء آئے، 1,00,000 لوگوں کو نبی نہ بناتا، مثلا کسی کو نبی نہ بناتا، سب لوگوں کو ایسے ہی دنیا کے اندر بھیج دیتا، تو پھر اس کا جو کلام ہے یا اس کی جو وحی ہے وہ کنوے کیسے ہوتی؟ کنوے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا نبی بنایا جانا ضروری تھا۔ اگر وہ سب کو نبی بنا دیتا تو پھر دوبارہ یہی بات ہے کہ وحی کنوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہر ایک آدمی نبی ہے، پھر امتحان کیسا؟ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کو کے اوپر فضل کر کے ان کو نبوت کا درجہ دیا جائے اور بقیہ لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے۔ یہ اس کے بغیر اس دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اس سے انداز واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح عدل ضروری ہے اسی طرح فضل بھی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست جواب بہت شکریہ۔